اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین، سواگت ہے ایک بار پھر سے ہمارے نیوز چینل فرینڈز ہمیں نیوز پہ، اور آج میں موجود ہوں لکھنؤ چار باغ اسٹیشن پہ۔ لکھنؤ چار باغ اسٹیشن آنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ لکھنؤ چار باغ اسٹیشن پہ ایک ایسا مزار ہے، ایک ایسی عمارت ہے جسے ہم نے سنا تو ضرور ہے، جانا تو ضرور ہے، لیکن شاید ہم ایسی جگہ نہیں پہنچ پائے۔ جی ہاں، یہاں موجود ہے کھمن پیر بابا کا مزار، اور یہ مزار کی کرامات کیا ہے تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے وہ تصویر دیکھیے جو میرے پیچھے ہے۔ یہ ہے کھمن پیر بابا کی مزار، اور اندر کی بھی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا، اور یہاں کی کرامات کے بارے میں بتاؤں گا۔ جو میں نے جانا اور میں نے سمجھا وہ آپ تک ضرور شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ بات ان دنوں کی ہے جب انگریزی حکومت ہندوستان میں ہوا کرتی تھی، اور انگریزی حکومت نے چار باغ ریلوے اسٹیشن کا نرمان کرنے کا سوچا، لیکن نرمان کرنے کے سمے آڑے ہاتھوں آ رہا تھا یہ مزار۔ آخر اس ریلوے لائن کے بیچوں بیچ ریلوے ٹریک کیوں نہیں بن پایا اور کیا وجہ تھی، یہ تمام چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن سب سے پہلے وہ چیز جانیے کہ آپ کی کرامات کیا ہے۔ آپ کی کرامات وہ ہے اور وہ طاقتیں ہیں جو ریلوے ٹریک نہ بچھانے کے لیے مجبور کر دیا انگریزی حکومت کو۔ وجہ وہ یہ تھی کہ آپ 525 ہجری میں تشریف لائے تھے اور 1452 ہجری اب چل رہا ہے، تو تقریباً 900 سال پرانا یہ مزار ہے، اور 900 پرانا مزار میں جب انگریزی حکومت چاہتے تھے کہ یہاں پر ریلوے ٹریک بچھایا جائے، تو دن میں ان کے مزدور کام کیا کرتے تھے، اور دن کے بعد جو رات کا 12 بجتا تھا ریلوے ٹریک اپنی جگہ سے ہٹ جاتا تھا۔ اور یہ دیکھ کر جو حکومت تھی، انگریزی حکومت تھی، وہ پریشان تھی، آخر کیا وجہ ہے کہ آخر راتوں رات یہ ٹریک کیوں کھڑ جاتا ہے؟ کہیں یہاں کے لوگوں کی یعنی بھارتی لوگوں کی کوئی سازش تو نہیں جو اس طرح کے کام کو نہیں کرنے دینا چاہ رہے ہیں؟ لیکن ماجرا کچھ اور تھا۔ اسی بات کو جاننے کے لیے انگریزوں نے یہاں پر اپنے فورس بچھا دی اور اپنے انجینئرز کو موجود کر دیا کہ آخر کیا وجہ ہے، اگر کوئی ایسے شرارتی لوگ جو شرارت کر رہے ہیں ریلوے ٹریک کو اکھاڑ رہے ہیں تو ان کو تتکال گرفتار کیا جائے۔ لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہاں پر ایک عظیم الشان شخصیت موجود ہے جو ان کو مجبور کر رہی ہے کہ یہاں پر ریلوے ٹریک ان کے اوپر سے نہیں گزرے۔ اور یہی ہوا، رات کے 12 بجے سارے مزدور، سارے فورس دیکھتے رہ گئے، دھیرے دھیرے ریلوے ٹریک میں سکڑن آنے لگا اور اپنی جگہ سے وہ ہلنے لگا، اور اس کے بعد سے تیز ہواؤں کے جھونکوں سے ریلوے ٹریک کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا، اور مسلسل کئی بار اس کو کرتے رہے، اور یہ دیکھنے کے بعد انہیں اندازہ لگ گیا کہ نہیں، یہ کسی بھارتیوں کی سازش نہیں بلکہ یہاں کرامات ہے، اور یہاں کھمن پیر بابا کی کرامات ہے جسے قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے لگاتار، اور یہ جو تعمیر ہوئی ہے یہ انگریزوں کے زمانے میں، انگریزوں نے ان کے کرامات کو دیکھتے ہوئے اس مزار کی تعمیر کرائی، اور اس کے بعد زائرینوں کا آنا یہاں شروع ہو گیا، اور ریلوے اسٹیشن پہ کوئی بھی ادھیکاری آتا ہے، کسی کی نئی جوائننگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس مزار میں تشریف لاتے ہیں اور اپنی زیارت کرتے ہیں، اور ان سے یہ دعائیں کرتے ہیں، یہ پرارتھنا کرتے ہیں کہ میری یہاں جوائننگ ہوئی ہے اور میری جوائننگ بہت اچھے سے ہو اور میں نوکری بہت اچھے سے کروں، تو ہر کوئی یہاں پر سجدہ گو ہے۔ تو یہ تھی ہماری ابھی تک کی پڑتال، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے اندر کی تصویریں میں آپ کو دکھاؤں گا، یہاں کے لوگوں سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر بابا کی اور کیا کرامات ہے۔ کھڑے ہیں یہ حضرت سیدنا قیام الدین عرف کھمن پیر بابا کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور کھمن پیر بابا کی مزار تقریباً 900 سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، اور یہاں پہ آپ آرام فرما ہیں، اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی طرح عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی کرامات یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آپ دونوں طرف ریل کی پٹریاں بچھی ہوئی ہیں، اور بیچ میں آپ کا مزار ہے، اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کھمن پیر بابا سے، اور کھمن پیر بابا کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور جو جس مقصد سے آتا ہے، جو بھی جائز تمنائیں ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں۔ امام صاحب، یہ جاننا چاہوں گا کہ میں اگر بات کروں تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب انگریز حکومت ہوا کرتی تھی یہاں پر، تو وہ اس وقت ایکچوئل میں کیونکہ جو لوگ بتاتے ہیں ایسا کیا کرامات ہوا کرتا تھا، ریلوے ٹریک اس بیچوں بیچ کیوں نہیں گزار پائے؟
ریلوے ٹریک دن میں وہ انگریز کا زمانہ تھا تو وہ لوگ دن میں بچھایا کرتے تھے اور رات میں پٹریاں ایک کچھ ادھر کچھ ادھر ہو جایا کرتی تھی. تو ان لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی کی شرارت ہو تو پہرے بھی بٹھا لے. لیکن رات میں کوئی حصہ ایسا آیا جس میں ایک ہوا کا جھونکا آیا جس میں کچھ پٹریاں ادھر ہو گئیں کچھ ادھر ہو گئیں. اور پھر بعد میں یہاں کے انجینئروں کو بھی خواب میں بابا نے بشارت دی کہ یہ میری آرام گاہ ہے, اگر اس کو تم محفوظ رکھو یہاں پہ, اس کے علاوہ پٹریاں تم بچھا لو تو تمہاری ٹرین آسانی سے گزر جائیں گی. تو ان لوگوں نے سمجھایا, انگریزوں کو بتایا اور پھر اس پہ عمل کیا گیا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور بابا یہاں پہ آرام فرما ہے. کھمن پیر بابا کا مزار ہے جسے قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور بہت زمانے میں کھمن پیر بابا کا تو یہ مزار ہے. آپ تشریف رہیں فرما ہے اور بہت سارے زائرین آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جو زائرین ہیں زیارت کر رہے ہیں اور اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کو لگتا ہے, ان کو یہ احساس ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے آپ اپنی جو ان کی مرادیں ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں. لوگ پرچیوں میں لکھتے ہیں آپ کی ان کی جو مرادیں ہوتی ہیں جو مانگتے ہیں وہ پھر پرچیوں میں لکھتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ پرچیوں میں لکھتے ہیں تو بابا ان کی پرچیوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں. یہ عقیدت ہے ان کے اور ان کی جو مانگی مرادیں وہ پوری ہوتی ہے. تو فی الحال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پرچیوں کا ذخیرہ ہے اور پرچیاں لگی ہیں. ہر کوئی اپنی مراد, میں پڑھنا نہیں چاہوں گا کیا لکھا ہے لیکن پرچی کھلی طور پہ کوئی بھی آ کے پڑھ سکتا ہے کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہی عقیدت ہے اور بابا کی مزار کی جو خاصیت ہے آپ نے سب دیکھا کہ حکومت جو انگریزوں کی حکومت تھی وہ بھی ہار گئی تھی اور انہیں اپنی پٹیاں جو بچھانی پڑی اس سے علیحدہ کرنا پڑا اور الگ کرنا پڑا اور اس کے کنارے سے ہی ریلوے ٹریک گزرتا ہے.